آج استقامت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ بیان فرمایا۔ علامہ شہیدی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، فضل صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ آج ہم نے بس رخصت کرنا ہے چند دنوں کے لیے رمضان کو، تو ہم نے کہا تھوڑی اس حساب سے بات چیت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ آخری دن ہے رمضان المبارک کے اس مقدس ترین اور اللہ کی طرف سے انعام کی صورت میں دیے گئے مہینے کا، تو اس لیے سب سے پہلے تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام کے اس روزے کے مہینے کو اور روزوں کو اور عبادات کو قبول فرمائے، آمین آمین، اور ہمیں کل کے عید کے دن کو حقیقی معنوں میں عید بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چونکہ حقیقی عید وہی ہے جس میں انسان اس مہینے میں پیدا ہونے والی استقامت کی اس کیفیت کی حفاظت کر سکے۔ بے شک، چونکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ایک فرمان اور ایک قول نقل کیا جاتا ہے مختلف کتابوں میں کہ کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن جس میں ایک انسان، ایک مومن، ایک مسلمان، ایک کلمہ گو گناہ نہیں کرتا، وہ اس کی عید کا دن ہے۔ اور یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے اور اللہ کے فرمان کے تابع کرنے اور اطاعت کرنے کی پریکٹس کا مہینہ ہے، اور اسی پریکٹس پر قائم و دائم رہنا سارا سال یہ استقامت ہے۔ استقامت اس رستے پر جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے، استحکام دکھانا، ثابت قدم رہنا اور آخر تک آپ کے قدموں کو ڈگمگانے سے روکنے کا نام ہے۔ قرآن کریم میں سورہ ہود میں یہ آیت 2 دفعہ اتری ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حدیث موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سورہ ہود نے آپ کو کیسے بوڑھا کر دیا؟ فرمایا 2 دفعہ اس صورت میں یہ آیت اتری ہے، فاستقم کما امرت، جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح سے استقامت دکھائیے۔ یہ جو استقامت دکھانا ہے یعنی استقامت کے مختلف درجات ہیں اور اس فرد کی نسبت سے درجات ہیں۔ جتنا انسان بلند ہوتا چلا جاتا ہے اس کی استقامت کی سطح بھی اسی حساب سے بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ جتنا ایمان بلند ہے استقامت کی صورت بھی اسی حساب سے بلند ہے۔ جتنا ایمان کمزور ہے استقامت بھی اسی حساب سے کمزور ہے۔ ہم جیسے لوگوں کی استقامت یہ ہے کہ ہم جھوٹ سے پرہیز کریں، روزہ کا احترام ہر صورت میں کریں، نماز بر وقت پڑھیں، یہ ہماری استقامت ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن جیسے جیسے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، نگاہوں میں استقامت، نیتوں میں استقامت، سوچ میں استقامت، ہر قدم پر استقامت، دیکھنے میں استقامت، بولنے میں استقامت، ہر وہ چیز جو اللہ کی مشیت اور منشا کے خلاف ہو اس سے اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے قدموں کو روکنا آسان کام نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جہاں پر اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر ہر صورت میں اپنے تمام ان اعضاء اور جوارح کو اس کام کے کرنے پر مجبور کرنا۔ مثلا دیکھیے، استقامت دین کی ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور دل کی ہر اس بات کے سامنے جو دین کے مقابلے میں ہو انکار کر کے کھڑے ہونا ہے۔ یعنی دین اور دل میں سے دین کا انتخاب اور دل کو ریجیکٹ کرنا، خواہش کو ریجیکٹ کرنا، اپنے اندر اٹھنے والی ان آرزوؤں کو ریجیکٹ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے ارادوں میں اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ استقامت ہے۔ اور اس استقامت میں انسان جب میدان جنگ میں ہوتا ہے تو وہاں پر استقامت کی کیفیت اور ہوتی ہے، میدان عبودیت اور بندگی میں یعنی نماز کی کیفیت میں استقامت اور ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے میں استقامت اور طرح کی ہوتی ہے، قربانیاں کرنے میں استقامت اور طرح کی ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادات ہیں، لیکن جب آپ قربانی کرتے ہیں، ہمارے ہاں جس طرح کا قربانی کا رواج ہے اس میں استقامت تو بہت دور کی بات، خود قربانی کا صحیح ہونا بھی شاید محل نظر ہو۔
जिस तरह की कुर्बानियाँ हमारे माशरे में आम होती हैं। उसी तरह से हमारी जिस तरह की नमाजें हैं, अगर हम क़िबला रुख होकर नमाज पढ़ते हैं तो क़िबला रुख होने का मतलब सिर्फ क़िबले की तरफ मुंह करना नहीं है, बल्कि दिल का अल्लाह की तरफ रुख करना है। दिल अल्लाह की तरफ पुश्त करे, मुंह अल्लाह की तरफ हो, क़िबले की तरफ हो, ये इस्तकामत नहीं है। इसी तरह से ज़बान की इस्तकामत, यानी ज़बान पर झूठ कभी ना आए, तोहमत कभी ना आए, मखलूक खुदा के लिए तकलीफ़ और अजियत का बाइस बनने वाला कोई लफ्ज़ कभी ना आए, और उसके मुकाबले में मखलूक खुदा की खिदमत और उनकी दिलजोई की हर चीज़ आपकी ज़बान पर हो और उस ज़बान को आपके दिल का तर्जुमान बना दे, ये इस्तकामत है। इसलिए इस्तकामत दीन का हुक्म है और दीन पर अमल की रूह इस्तकामत है। तो इसकी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में जो भी हमने नेकियां की हैं उसको हमारे सारे साल की ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाए और हमें अपने हुक्म का ताबे भी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।